الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا معزز سامعین، آج جس موضوع پر چند ایک احادیث ہم نے پڑھنی ہے اس کا عنوان ہے بوقت ضرورت مسلمانوں کے کام آنا اور ان کی جائز سفارش کو قبول کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر ان کے درمیان آپس میں کبھی کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایک بندہ مومن کو ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی اس کے مسلمان بھائی کو اس کی مدد کی ضرورت ہو وہ فوراً اس کی مدد کو پہنچے، کیونکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے، تو بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ حدیث کا یہ ٹوٹا تو ہم تک پہنچا، لیکن پوری حدیث ہم تک نہیں پہنچی۔ آج وہ پوری حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی مدد کی ضرورت کے وقت اس کو تنہا چھوڑتا ہے۔ اور من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ بندے کی ضرورت پوری کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود بندے کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن قیامت والی مصیبتوں میں سے بندے سے مصائب کو دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، بڑی خوبصورت بات ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھتا ہے اور اس عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کی تشہیر نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارے کرتوت جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں، چھپے رہیں، اللہ کی ذات پردے میں رکھے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی کسی کا کوئی عیب دیکھیں اس کی تشہیر نہ کریں بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يُثْبِتَ لَهُ حَقُّهُ ثبت اللہ قدمہ علی الصراط یوم تزل الاقدام، بڑی خوبصورت بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ مدد کے لیے چلا، یعنی کسی بندے کو مدد کی ضرورت تھی اور بندہ اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ اس کا حق ادا کر دیا، اس کا حق اس کو دلوا دیا، اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر کسی کی مدد کرنا یہ پل صراط کے اوپر انسان کے قدموں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت اور کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، حصول برکت کے لیے کچھ ہی احادیث پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ کان خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یہ حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا اس شخص کے لیے
10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بندہ 10 سال اعتکاف کرتا ہے اور ایک بندہ صرف مسلمان کی حاجت پوری کر لیتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجت کسی کی پوری کرنا یہ 10 سال اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، پہلے بھی گزری ہے کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ ہے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل دوزخ میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، یعنی دوزخی شخص ہوگا اور وہ جنتی کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ تو جنتی پوچھے گا تو کون ہے، میں نے تجھے پہچانا نہیں۔ تو وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دنیا میں وضو کے لیے پانی مانگا تھا، میں نے تجھے پانی پیش کیا تھا۔ یعنی دوزخی جنتی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے پانی دیا تھا وضو کے لیے، تو اب اپنے رب سے میرے بارے میں کوئی سفارش کرو، تو یہ اس دوزخی کی سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کی دوزخی کے حق میں کی گئی سفارش کو قبول کرے گا۔ ایک اور شخص، ایک آدمی جنتی کے قریب سے گزرے گا، جہنمی ہوگا اور جنتی آدمی کے قریب سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ وہ کہے گا تو کون ہے، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو یہ کہے گا انا الذی بعثنی فی حاجت قضا و قضا، میں وہ بندہ ہوں جس نے دنیا کے اندر تیری فلاں فلاں ضرورت کو پورا کیا تھا۔ جب تم نے کسی شخص کو میرے پاس بھیجا تھا تو میں نے تیری اس ضرورت کو پورا کیا تھا۔ تو اس پر یہ جو جنتی شخص ہے اس جہنمی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور اس جہنمی شخص کی سفارش اس جنتی کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قبول کرے گی۔ اس لیے کوشش کریں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی مسلمان بھائی کی مدد کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ یہ پرکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ لوگوں کی ضروریات اس سے کتنی پوری ہو رہی ہیں۔ اگر اس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لوگ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ذات اس کے اوپر راضی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں اگر کسی کا عیب دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ضرور اس کی مدد کے لیے نکلے۔ یہ دنیا کے اندر کسی کی مدد کی ہوئی آخرت کے اندر کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معروضات آپ کے سامنے رکھیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔